السلام علیکم ناظرین، انفوٹینمنٹ فنڈا میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم لائے بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ تو چلیے سنتے ہیں ہماری کہانی۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت انصاف پسند، نیک اور رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ بادشاہ کا وزیر بہت دانا، عقل مند تھا۔ وہ بادشاہ کو اچھے اچھے مشورے دیتا جو رعایا کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے۔ وزیر بہت ضعیف ہو چکا تھا۔ وہ بادشاہ کے والد کا بھی وزیر رہا تھا۔ اس نے ایک دن بادشاہ سلامت سے کہا کہ اب میری صحت اجازت نہیں دیتی، آپ کوئی نوجوان ذہین وزیر رکھ لیں۔ مگر بادشاہ اس کے لیے تیار نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، وزیر محترم، آپ کی موجودگی میں کسی وزیر اعظم کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ جیسا عقل مند اور ذہین وزیر نہیں ملے گا۔ بادشاہ سلامت، میں اپنی زندگی میں ایک اچھا اور ذہین وزیر دے کر جانا چاہتا ہوں۔ وزیر نے جواب دیا، آپ رعایا میں اعلان کر دیں، میں ان کا امتحان لوں گا اور کامیاب ہونے والے کو وزیر رکھ لیں گے۔ بس بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کو ایک نوجوان ذہین وزیر کی ضرورت ہے۔ ملک بھر سے درجنوں افراد دربار پہنچ گئے۔ وزیر نے ہر شخص کو 3 دینار دیتے ہوئے کہا، مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے۔ اگر جواب مل جائیں تو دربار میں آ جائیں، ورنہ آنے کی زحمت نہ کریں۔ وہ سوال یہ تھے، انسانی زندگی میں خون کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا صحبت کا؟ دوسرا سوال، اب ہے تب ہوگا، نہ اب ہے نہ تب ہوگا۔ دونوں سوال سن کر سبھی اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ آخر 1 ماہ بعد ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کے دونوں سوالوں کے جواب مل گئے ہیں اور میں وہی لے کر آیا ہوں۔ سبھی حیران تھے کہ سوالوں کی سمجھ نہیں آئی اور یہ شخص جواب بھی لے آیا۔ اس شخص نے کہا، پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا جو تھا، اب ہے تب ہوگا، نہ اب ہے نہ تب ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس 3 دینار تھے، میں 1 دینار کا پنیر لے آیا، لے اس کی مٹھاس چکھیں اور اس کا فائدہ اب ہے، اور 1 دینار میں نے مسجد میں دے دیا، اس کا ثواب تب ہوگا جب آپ مر جائیں گے، اور تیسرا دینار میں نے ایک شعبدہ باز کو دے دیا، اس کا فائدہ نہ اب ہے نہ مرنے کے بعد ہوگا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر وزیر کی طرف دیکھا۔ اس نے سر ہلا دیا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے سوال کے جواب کے لیے اس نے ایک طریقہ اپنایا۔ بادشاہ سو گیا۔ اگلے دن جب بادشاہ سو رہا تھا تو اچانک اسے آواز آئی، چلو بھائی اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ طوطا کہاں سے آیا ہے اور نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ یوں 10-12 دن طوطا بادشاہ کو بیدار کرتا رہا اور نماز کے لیے کہتا رہا۔ بادشاہ کو طوطے کی آواز اچھی لگنے لگی اور طوطے کا پیغام بھی۔ پر ایک دن اچانک طوطے کی آواز آئی، اٹھ ہڈ حرامو، طبلہ بجاؤ، سارنگی بجاؤ، چلو اٹھو ہڈ حرامو، طبلہ بجاؤ۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ طوطے نے کیا حرکت کی۔ اس نے تالی بجائی اور خادم حاضر ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ اس نامراد کو پکڑو، جب دربار لگے تو اسے پیش کرنا۔ کس کی اتنی جرت کہ طوطا میرے کمرے میں آ کر اتنا غلط پیغام دے۔ جب دربار لگا، بادشاہ نے حکم دیا، طوطے کو یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ پہلے نماز کا کہتا تھا، اب طبلہ سارنگی کا کہہ رہا ہے۔ وہی نوجوان اٹھا، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ یہ وہی طوطا نہیں ہے، بلکہ یہ 2 الگ الگ طوطے تھے۔ ایک طوطا میں حافظ صاحب کے پاس رکھوا آیا تھا اور وہ اسی لیے آپ کو نماز کا کہتا تھا، اور دوسرا طوطا میں نے میراثیوں کے ہاں رکھوا دیا تھا۔ تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ صحبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا خون کا؟ تو دیکھیں، صحبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں کا خون ایک ہی تھا، لیکن الگ الگ صحبت میں رہنے کی وجہ سے دونوں پر الگ الگ اثرات مرتب ہوئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا
اور بزرگ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اسے اپنا نیا وزیر رکھ لیں، یہ عقل مند اور ذہین ہے۔ چند ماہ بعد وزیر کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد پڑوسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ خود جائیں یا کسی تجربہ کار سپہ سالار کو بھیجیں، مگر بادشاہ نے نوجوان شہزادے کو بھیج دیا اور وزیر کی بات کو نظر انداز کر دیا اور بادشاہ خود شکار پر روانہ ہو گیا۔ شہزادہ سارا دن خیمے میں آرام کرتا اور فوجیوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیتا۔ فوج بے دلی سے لڑی اور شکست کھا گئی۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کو بہت صدمہ ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ شکست کے اسباب معلوم کرے۔ ایک دن بادشاہ، شہزادے اور فوجیوں نے سنا کہ وزیر نے اعلان کروایا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے جو جنگ میں شکست کا باعث بنا تھا۔ جس نے دیکھنا ہو وہ چھاؤنی پہنچ جائے۔ سبھی حیران تھے کہ یہ بدبخت کون ہے جو شکست کا سبب بنا تھا۔ بادشاہ، شہزادے اور دربار اسے دیکھنے کے لیے چھاؤنی گئے۔ ایک کمرے میں ایک جگہ کوئی کفن میں لپٹا پڑا تھا۔ بادشاہ نے اس کا کفن اٹھایا اور دیکھا کہ ایک بڑا سارا آئینہ تھا۔ اس کو اٹھا کر دیکھا تو اس کو اپنا چہرہ نظر آیا۔ ساتھ ایک رکا پڑا تھا جس پر بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، ہم ملک کے بادشاہ ہیں، یہ عوام ہماری رعایا ہے، ہم اس کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ، میں نے مشورہ دیا تھا کہ کسی بہادر سپہ سالار کو بھیجیں، مگر آپ نے میری بات نہ مانی اور شہزادے کو بھیج دیا۔ شہزادہ خیمہ گاہ میں آرام کرتا رہا اور اس نے فوج کو لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ فوجیوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ نہ کیا اور یوں شکست آپ کا مقدر بنی۔ اب بھی موقع ہے، آپ خود اس سرکوبی کے لیے جائیں اور پھر دیکھیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے فوج تیار کی، بہادری سے لڑا اور دشمن کو شکست دے دی۔ دیکھا بچوں، اگر آپ بھی محنت کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چوبے گی، اور اچھی صحبت اختیار کریں گے تو آپ اچھے انسان بنیں گے، اور اگر بری صحبت اختیار کریں گے تو آپ خدا نخواستہ برے انسان بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔